خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 تک ایک ایک لفظ کی تجوید سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 196 سے آگے پڑھیں گے، اور آج ہی انشاءاللہ ہماری سورہ آل عمران جو ہے وہ اس کی سورہ آل عمران آج کمپلیٹ ہو جائے گی، اور یہ چوتھے سپارے میں چوتھے سپارے کا ہم ثلاثہ تک پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تیسرے سے تک پہنچ چکے ہیں، اور سورہ آل عمران انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آج کے سبق کی طرف جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح بتا دیں کہ اس چینل پر جو نئے بہن آئی ہیں ان کے لیے بتا دے جائیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے جس میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو بلا ناغہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے بآسانی ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد تجوید سیکھ سکیں گے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک صحیح سیکھ سکیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک تقلب الذین، لا یغرن، ہلکا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ لام الف زبر لا، ذرا سا لمبا ہوگا، اور یا اور زبر یا، غین را پیش غر، غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پر کر کے پڑھیں گے، یا غر را نون زبر رن، نون زبر نا، نون مشدد پہ ہم غنہ کریں گے، یا غرن کا، کافی والا باریک ہے، یا غرن کا، لا یغرنک تقلب الذین، یہ والا قاف موٹا ہوتا ہے جبکہ یہ والا باریک، ٹھیک ہے، اس کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے۔ آگے شاد لام پہ اس کو 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے، یعنی کہ لام ایک دفعہ قاف کے ساتھ مل رہا ہے اور ایک دفعہ خود پڑھا جا رہا ہے۔ تقلب الذین، بالذین، اسی طرح اس پہ شاد ہے، یہ بھی 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے، اور آگے ذال ہے، ذال کو نرمی سے پڑھتے ہیں ذا سے جدا کر کے۔ تقلب الذین، ذین، ذال یا زیر ذی، زبان کی نوک کو ذرا دانتوں سے تھوڑا سا باہر کی جانب نکال کے نرمی سے پڑھیں گے۔ تقلب الذین کفروا، یہ والا کاف باریک اور یہ والا را موٹا پر کر کے پڑھیں گے، کفروا فی البلاد۔ اب یہ دیکھ لیں، فا کے بعد یا ہے لیکن یا نہیں پڑھیں گے، الف بھی ہے نہیں پڑھیں گے اس کو، فا مل رہا ہے ڈائریکٹ اسلام کے ساتھ، کیونکہ اس کے بعد کسی لفظ پہ بھی آپ کو حرکت نظر نہیں آئے گی، تو اس کو ہم ڈائریکٹ ملائیں گے یا لام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ فا لام زیر فل بلاد، فل بلاد، دال آخر میں کیونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو دال یہاں پہ ساکن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وقف ہو رہا ہے تو دال ساکن ہو رہا ہے، تو اس کو جب ساکن ہو جائے گا دال تو کیا ہو جائے گا یہاں پہ قلقلہ، قلقلہ کریں گے یہاں پہ، فی البلاد متاع قلیل، تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو گیا کہتے ہیں تنوین، جب تنوین آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے، اخفا کریں گے، تو یہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہے، یعنی اس کو جو آواز ہے ناک کے اندر لے جا کر پڑھنی ہے، متاع قلیل، قلیل، ثم مأواہم جہنم، جہنم، لیکن جب وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا جہنم، ثم، ثا کو نرمی سے پڑھیں گے ذال کی طرح، ٹھیک ہے، ثا کو دال کی طرح ہی اس دال کی طرح نرمی سے پڑھیں گے، دونوں کا طریقہ ادائیگی کا ایک ہے، مخرج ایک ہے، لیکن تھوڑا سا آواز میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ثم، ثا میم پیش، ثم میم زبر ما، ثم مأواہم جہنم، میم مشدد پہ ہم نے غنہ کیا ہے، ٹھیک ہے، مأواہم میم، اچھا میم اس کو اب الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، میم الف زبر ما نہیں پڑھیں گے، یہ جب کسی الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے، زیر زبر پیش یا جزم آ جائے یا کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس الف کو پھر ہم حمزہ پڑھتے ہیں، تو جب یہ حمزہ کے ساتھ ملے گا کیا ہو جائے گا، میم حمزہ زبر ما واہم، ما واو کھڑا زبر وا، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، ثم مأواہم جہنم،
جہنم، نون یہاں پہ مشدد ہے تو اس پہ ہم غنہ کریں گے، جہنم، وبئس المہاد، اب یہ بھی حمزہ ہے یہاں پہ ہلکا سا جھٹکے کے ساتھ، واو زبر وا، با حمزہ زیر بی، سین لام زبر سل، وبئس المہاد، یہاں پہ بھی اس کی طرح ادھر دال کو ہم نے کیا کرنا ہے، آخر میں آیت کی وجہ سے اس کو ہم وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا، پھر دال ساکن ہو جائے گی، جب دال ساکن ہوگی تو اس پہ ہم قلقلہ کریں گے، وبئس المہاد، لیکن الذین اتقوا ربهم، لام کھڑا زبر لا ہلکا سا لمبا ہوگا ایک الف کے برابر، اور لیکن الذین، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، ذین اتقوا، تا کو بری کر کے پڑھیں گے، طا سے جدا کر کے، دو دفعہ پڑھا جا رہا ہے تا کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، نتقوا، قافا زبر قو، قوف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ربهم، لیکن الذین اتقوا ربهم، ربهم، را پور کر کے پڑھیں گے، ربهم، لہم، یہ ہا جو ہے اس کو ادا ہوتا ہے، یہ حلق کے آخری حصے سے سینے کے قریب ہے جو، لہم، اس ہا کو ہم نے دوسرے ہا سے جدا کر کے پڑھنا ہے، جیسے یہ والا ہا ہے نا، یہ ہے تا ہا زبر تاح، یہ والا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جبکہ یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ والا ہوتا ہے حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے قریب ہے، تو ان دونوں کے آواز میں فرق ہونا چاہیے کیونکہ ان کے دونوں کا مطلب الگ الگ ہے، لہم جنات تجری، جنات، اب یہاں پہ ہم نے کرنا ہے غنہ، ٹھیک ہے، نون مشدد پہ غنہ ہوگا، اور آگے تا دو پیشتن میم، یہ تا تنوین ہے، تنوین پہ ہم نے اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کھڑا زبر نون کھڑا زبر نا ایک الف کے برابر، اس کو لمبا بھی کرنا ہے یہاں پہ، یعنی کہ جو اخفا ہے یہ غنہ ہے، غنہ اور اخفا میں یہ فرق ہے، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے لمبا کرتے ہیں، جیسے جیم نون زبر جن، جن کر رہے ہیں نا، لمبا کر رہے ہیں، یہ ہے غنہ، اور تا دو پیشتن تنوین ہے، یہاں پہ جب اخفا کریں گے تو کیا ہو جائے گا، اس کی آواز کو ہم ناک کے اندر لے جا کر پڑھیں گے، جنات تجری، تا جیم زبر تا، جیم ساکن کے اوپر، جیم ساکن ہے تو اس پہ ہم کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، اب میم نون زیر مین، میم نون زیر مین ہو جائے گا، نون ساکن کے اوپر ہم کیا کریں گے، یہاں پہ اخفا کریں گے، من تحتها الانہار، تحتی ہا، یہ والا دیکھ رہے ہیں، یہ ہا یہ ہا، ٹھیک ہے، یہ قریب قریب ہے تو اب سمجھ آئے گی آپ کو آسانی سے، تحتی حل، ہا ہا، ہا ہا، ان دونوں میں اتنا فرق ہے، یہ فرق ہم نے لازمی رکھنا ہے تاکہ دونوں کے مطلب آپس میں مکس نہ ہو، اس کا الگ مطلب ہوتا ہے اس ہا کا اور اس ہا کا الگ، من تحتها الانہار خالدین فیہا، انہار ایک الف کے برابر یہ ہوگا کیونکہ کھڑا زبر ہے، اور را موٹا، اور آگے اسی طرح خوا بھی موٹا پر کر کے پڑھیں گے، اور کھڑا زبر کی وجہ سے ایک الف کے برابر اس کو بھی لمبا کریں گے، من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، نزلا من عند اللہ، زا ہے نون پیش نو، زا پیش زو، ذال ہوتا ہے نرم جبکہ زا ہوتا ہے سخت، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم نے ذال سے جدا کر کے پڑھنا ہے، نزولم، میم مشدد پہ غنہ ہو رہا ہے، نزولم من عند اللہ، نون مشدد پہ یہاں پہ نون سوری ساکن پہ کیا ہو جائے گا، اخفا ہو جائے گا، اب یہ بھی نون ساکن ہے لیکن یہاں پہ اخفا کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کے بعد جب آ گیا یہ حروف ہلکی، حروف ہلکی جب بھی آ جائے گا اس کے پہلے بشک نون ساکن آ جائے یا میم ساکن آ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ غنہ اخفا سوری نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد آ جائے گا حروف ہلکی، یعنی جب بھی حروف ہلکی آ جائے گا تو ہم غنہ یا اخفا نہیں کریں گے، نزلا من عند اللہ وما عند اللہ، وما عند اللہ، اسی طرح عین کو ہم نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے، تھوڑا سا کھچاؤ پیدا کر کے، اور نون کے ساتھ جب مل رہا ہے نون ساکن ہے اس پہ بھی ہم اخفا کیا ہے، عند اللہ، لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، زبر آ جائے پہلے یا پیش آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھتے ہیں، عند اللہ
خیر للابرار، خیر للابرار، خا یا زبر خی، را دو لام پیش رل، لام لام زیر لیل، ٹھیک ہے، خا یا زبر خی، خا کو موٹا اور را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، خیر لیل ابرار، حمزہ با زبر اب، را الف زبر را، را زیر ری، ابراری، جب آیت ختم ہو جائے گی وقف ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا ابرار، یہاں پہ با ساکن ہے، با ساکن کے اوپر کیا کریں گے ہم قلقلہ کریں گے، خیر للابرار، قلقلہ کا آپ کو بتایا تھا کہ 5 الفاظ ہے، قاف، قا، با، جیم، دال، جب یہ والے الفاظ ہو جائیں، ان میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے جو کہ ساکن ہو رہا ہو تو اس کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، اور قلقلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے ساکن حرف کو ہلا کر پڑھنا، جیسے یہ ساکن ہے اس کو اب ہلائیں گے، حمزہ با زبر اب، اب یہ ہوتا ہے قلقلہ، خیر للابرار، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنَّ نون مشدد پہ ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ غنہ، من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ، اس پہ بھی ہم نے غنہ کیا اسی طرح، ٹھیک ہے، اور آگے یا حمزہ پیش یو، یہ واؤ نہیں پڑھیں گے اس کو، حمزہ ہے چھوٹا سا اوپر حمزہ نظر آ رہا ہے، یا کو ملائیں گے اس حمزہ کے ساتھ، لمن یؤمن باللہ وما انزل، میم الف مد زبر ما، 2 سے 3 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، وما انزل، حمزہ نون پیش انزا زیر زی، انزل، انزل، نون ساکن پہ ہم اخفا کریں گے، یعنی کہ ناک کے اندر لے جا کر پڑھیں گے، اور زا کو سختی سے پڑھیں گے ذال سے جدا کر کے، انزل الیکم وما انزل، وما انزل الیہم، اسی طرح ہم نے مد ہے چھوٹی مد ہے، اس کو ہم لمبا کریں گے، کتنا لمبا کریں گے 2 سے 3 الف کے برابر اس کو بھی ہم لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، اور آگے نون ساکن پہ ہم نے اخفا کرنا ہے اسی طرح جیسے کہ ہم نے اس پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اخفا کریں گے اور ساتھ ہی زا کو تھوڑا سا سخت کر کے پڑھیں گے ذال سے جدا کر کے، ٹھیک ہے، وما انزل الیہم، الیہم خاشعین، خاشعین، خا کھڑا زبر خا، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے، اور خا کو پر کر کے پڑھیں گے، خاشعین، عین یا زیر عی، نون زبرنا عین، خاشعین، عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے تھوڑا سا کھچاؤ پیدا کر کے، خاشعین للہ، للہ، اب یہاں پہ ہم وقف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو اس کا مطلب ہوتا ہے، اس سائن کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے لا، لا کا مطلب ہے نہیں، تو اس پہ ہم نے نہیں رکنا، ٹھیک ہے، للہ، لا یشترون، لا یشترون بآیات اللہ، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے یہاں پہ، یشترون بآیا، اور آگے واو مدہ، واو مدہ ہے اس کو ہم نے ہلکا سا لمبا کرنا ہے، رون بآیات اللہ، الف مدہ، ٹھیک ہے، حمزہ ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، آگے یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ثا زبر ثا، میم زبر با، نون 2 زبر نن، ثمنا، ثا کو نرمی سے پڑھیں گے جیسے ذال کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے ہی ثا ہوتا ہے، ویسے ہی ادائیگی کا طریقہ ہے، آواز میں فرق ہے، دونوں کو ادائیگی کا طریقہ ایک جیسا ہے، ثمنا، نون 2 زبر نن، تنوین کی وجہ سے ہم یہاں پہ کیا کریں گے اخفا کریں گے، ثمنا قلیلا، اولئک، اولئک بڑی مد ہے، اس کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے 4 سے 5 الف کے برابر، ٹھیک ہے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اجرہم، حمزہ جیم زبر اج، جیم یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ساکن ہو رہا ہے تو اس پہ ہم نے کرنا ہے قلقلہ، اجرہم عند ربہم، نون ساکن پہ ہم نے اخفا کرنا ہے اور عین کو کھینچ کے پڑھنا ہے، عند ربہم، ان اللہ
سریع الحساب، نون مشدد پہ ہم نے غنہ اور آگے لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. ان اللہ سریع الحساب، حساب یہاں پہ قلقلہ کریں گے، با ساکن ہو رہا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا، یا کھڑا مد زبر یا، دو سے تین الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، کھڑا زبر کے اوپر کیا ہے؟ مد بھی ہے. ایہا الذین، اچھا اس کو ہم نے ایو سختی سے نہیں پڑھنا، نرمی سے. حمزہ یا زبر ای، یا پہ یو، ایہا الذین، زال جازر ذین، اس کو بھی نرمی سے پڑھیں گے زا سے جدا کر کے. ذین آمنوا، نصبروا، نون واو کے ساتھ بھی نہیں، اس الف کے ساتھ بھی نہیں، اس الف کے ساتھ بھی نہیں، یہ ویسے ہیں پڑھنے میں نہیں آئیں گے، سائلنٹ ہو جائیں گے. اور نون یہ ملے گا ڈائریکٹ صاد کے ساتھ. صاد کو سین سے جدا کر کے پڑھیں گے، صاد ذرا موٹا پر کر کے پڑھا جاتا ہے. آمنون صاد پیش، نص با زیر بی، را واو پیش رو، آمنوا اصبروا وصابروا، وصابروا وصابروا پڑھیں گے تو سین کا آئے گا، تو ہم نے اس کو جدا کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. وصابروا ورابطوا، را کا بھی موٹا، را الف زبر را، طا واو پیش طو، ورابطوا واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، لفظ اللہ کو پور کر کے پڑھیں گے اور اس سے پہلے قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، لعلکم، لعلکم عین کو ادا کریں گے حلق کے درمیان والے حصے سے کھچاؤ پیدا کر کے، لعلکم تفلحون. ناظرین اکرام، آج کا ہمارا اتنا سبق کمپلیٹ ہو گیا. الحمدللہ سورہ آل عمران کی 200 آیات ہیں اور یہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. ہم نے اس کے ایک ایک لفظ جو ہے وہ تجوید کا سیکھ لیا ہے. ابھی جو آج کا سبق ہے ہم نے جو پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ ہم روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ اس کو غور سے سنیے گا، پھر اس کی پریکٹس بھی کیجیے گا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا. اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.